اذان تو آپ لوگ روز ہی سنتے ہیں، مگر اس دفعہ اذان سنتے وقت بس یہ ایک کام کر لو، دولت چھپڑ پھاڑ کر آئے گی۔ 90% لوگ اس راز کو نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان تو ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کا کانوں تک پہنچنا بھی ایک وجہ سے ہے۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب اذان ہو تو آپ اذان کو سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ جو ہی اذان کی آواز آتی ہے تو ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور اس طرح کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ اذان ہوتے وقت بھی اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اذان کے وقت کچھ ایسے کام ہیں جو اگر آپ کر لیں گے تو آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ پورے دن میں آپ لوگوں کو صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ کچھ جگہ تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ اذان کے وقت سچے دل سے جو دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہم سب اذان کو ساتھ ساتھ دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سی لوگ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اذان کو اگر ہم دہرا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ تو آئیں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سارے سوالوں کے جواب دیں گے، اور ہم آپ لوگوں کو صرف اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان تو آپ لوگ روزانہ ہی سنتے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم لوگ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ مسجد میں آئیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ فرض نمازوں کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سن لیتے تو جان لیتے کہ یہاں مسلمان بھی آباد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ اسی بات پر کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آج کل ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو جس وقت اذان ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور فائدے بھی ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے، اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عقل و بالغ عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ کا دہرانا مستجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 لوگ بڑے سنگ دل اور بے رخ ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3، وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو مؤذن الفاظ بولے وہی دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بولے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقات و برات کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور پھر اذان کے بعد دعا پڑھے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیں گے۔ جب یہ اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن پاک کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابیات نے رات کو فرشتوں کی زبان میں ایسے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئی جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن اذان دینے والے کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں جیسے انسان، جن، پرندے، سبھی مخلوق قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ اگر بہت ہی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو ایک اذان کا جواب دینا ہی کافی ہے اور نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے، اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنی پڑی تو وہ قرآن اندازی کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو بہت پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی آواز جو کوئی بھی دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان شخص صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔